بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت نما آدمی رہتا تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت ہی سمجھتے تھے، اور یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لینا تھا۔ وہ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس کام سے توبہ بھی کر چکا تھا، لیکن ہمیشہ توبہ کا مطلب بھول کر پھر سے وہی گناہ کر بیٹھتا۔ ناظرین گرامی، دل میں توبہ کا خیال لانا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا وہ بدقسمت انسان ہے۔ ایسا ہی کچھ اس عورت نما آدمی کے ساتھ ہوا۔ ایک روز بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی۔ حمام میں غسل اور مساج کے بعد جب وہ محل واپس جانے لگی تو اس کا بیش قیمتی موتیوں کا ہار گم ہو گیا۔ وہ جب تلاش کرنے پر بھی نہ ملا تو بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ حمام میں موجود تمام عورتوں کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی، لیکن وہ ہار نہ ملا۔ وہ عورت نما آدمی، جس کا نام نسو تھا، رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ میری لاج رکھ لو تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجئے۔ ابھی وہ توبہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، ہار مل چکا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر جب وہ کئی دنوں تک حمام میں نہ گیا تو شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے۔ چونکہ شہزادی خاص طور پر اسی سے مالش کروایا کرتی تھی، جب نسو کو یہ خبر ملی تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا، اور حمام نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سبھی عورتیں انہی کو چاہتی تھیں اور اسی سے مساج کروانا پسند کرتی تھیں۔ جب نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو غلط طریقے سے کمایا ہوا مال غریبوں میں بانٹ کر شہر سے کہیں دور نکل گیا اور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک گائے پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، کیوں نہ میں اس کی دیکھ بھال کروں اور جب اس کا مالک آئے گا تو اس کو واپس کر دوں گا۔ لہٰذا نسو اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد گائے نے ایک بچہ دیا اور پھر نسو نے دودھ کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ جب انہوں نے نسو کو دیکھا تو انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ نسو نے پانی کی بجائے سب کو دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ قافلے والے نسو کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوئے اور نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ اس نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ بتا دیا۔ وہ تاجر جانے سے پہلے نسو کو بہت سارا مال دے گئے۔ نسو نے انہی پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور مکان بھی بننے لگے۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے۔
جب نسوح کے چرچوں کا بادشاہ وقت کو علم ہوا تو بادشاہ کے دل میں نسوح سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ بادشاہ اسی شہزادی کا باپ تھا جس کی نسوح مالش کرتا تھا۔ بادشاہ کے دل میں جیسے ہی نسوح سے ملاقات کی خواہش نے جنم لیا تو اس نے نسوح کو پیغام دیا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے محل تشریف لے آئیں۔ پیغام ملتے ہی نسوح نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اسے بہت تعجب ہوا، پھر کہنے لگا اگر نسوح نہیں آ سکتے تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اور پھر ایک روز بادشاہ نسوح سے ملاقات کے لیے اپنے محل سے نکلا۔ ابھی اس علاقے میں داخل ہی ہوا تھا کہ خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، اور پھر اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کی نسوح سے محبت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے نسوح کو تخت پر بٹھا دیا اور بادشاہ وقت بنا دیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی فریادیں سن رہا تھا۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے میری گائے گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے گائے کا طلبگار ہوں۔ نسوح نے کہا تمہاری گائے میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے یہ تمہاری گائے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر نسوح نے حکم دیا کہ میرے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ اس گائے کے مالک کو دے دیا جائے۔ پھر وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسوح، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ وہ جانور گائے، بلکہ ہم دونوں فرشتے اور تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ سب مال و دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اسی لیے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ توبۃ النصوح سے مراد حتمی توبہ ہے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کی طرف واپس مڑنا ناممکن ہو۔ انسان خطا کا پتلہ ہے، اپنے ماضی پر نظر دوڑائیے۔ ہم بے شمار گناہ کر کے بھول چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یاد نہیں، جن پر کبھی کبھی اشک ندامت بہا لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وقت کی خاک میں مل کر خاک ہوئے، جن کے نام و نشان بھی مٹ گئے، لیکن وہ کراماً کاتبین کے رجسٹر میں درج ہیں۔ یہ گناہ ہمارے ساتھ اعمال کی گٹھڑی میں بند کر قبر میں جائیں گے۔ ان گناہوں پر زبانی تو ہم استغفار کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبۃ النصوح کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔